الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. احترام برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، رحمت للعالمین، سید المرسلین، انیس الغریبین، ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد بالقلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و غیائها و علی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا. گزشتہ جمعہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کے متعلق ایک حصہ بیان کیا تھا، انشاءاللہ آج اس کا دوسرا حصہ بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اس سے پیشتر بطور تمہید یہ بات ذہن میں رکھیں، آج پوری دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں ان کے اندر اخلاقیات سے متعلق یہ اب جذبہ بیدار ہو چکا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے چند اسلامی تعلیمات کو اپنا کر بہت ہی سکون محسوس کر رہے ہیں. یہ صرف میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ عالمی پیمانے پر پوری دنیا میں جتنی بھی اسلام کے ماننے والوں کے علاوہ جو دوسری قومیں ہیں ان کے یہاں اب ایک طرح سے یہ جذبہ پیدا ہو جا رہا ہے. آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے افریقہ کی وہ قومیں جو بالکل ہی جنگلی زندگی گزارنے والے، وہاں بھی اسلام پہنچا یا اسلام کی روشنی پہنچی یا مسلمانوں کو دیکھا تو وہ لوگ بھی تعلیمات اسلام کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پہنچ چکی ہیں، اور انہی تعلیمات پر عمل کر کے انسانیت والی زندگی، اچھے اخلاق پر لوگ قائم ہیں اور آمادہ ہیں اور اس پر عمل کی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑا افسوس یہ ہے کہ مسلم قوم کا حال اس کے برعکس پوری طرح سے عمل پیرا ہونے میں ابھی بھی بہت پیچھے ہے. تو ہمیں اس بارے میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ تعلیمات اسلامیہ، اللہ کے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پر ہمارا عمل کہاں تک ہے. گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس سلسلے میں کچھ چیزیں بطور احساس دلانے کے لیے عرض کی تھی. آج جو ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی تباہی کا سبب ہے، باعث ہے،
اس کی طرف بھی توجہ دلانے کی کوشش کروں گا، اور اس کا آپ کو احساس ہوگا کہ تعلیمات مصطفیٰ کو نہ اپنانے کی وجہ سے معاشرے میں ایک بہت بڑی تباہی پھیلی ہوئی ہے، اور یہ تباہی کہاں تک ہمیں لے جائے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعی دردمند مسلمان ہوگا، دانشور ہوگا، جسے اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کا بڑا درد ہوگا، وہ اس کو ضرور اس کا وہ احساس ضرور کرے گا، اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ واقعی ہم بہت تباہی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ لہذا بہت جلد ہمیں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں عالم یہ ہے کہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں بھی وہ تعلیمات مصطفیٰ آ جائیں تو گھروں کے اندر جو بے سکونی کا عالم ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ میں یہ کوئی مبالغے کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت بات عرض کر رہا ہوں کہ جن گھروں میں تعلیمات مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو گئے ہیں، اللہ نے انہیں بڑی سکون کی زندگی عطا فرمائی۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رات کو سوتے وقت بستر کو جھاڑ کر کے سویا کرو۔ بستر جو بچھایا جاتا ہے، کیونکہ کہیں کہیں ایسا ہے کہ بستر ایسے ہی بچھائی رہتا ہے، اٹھاتے نہیں ہیں، بس اسی پہ سوتے رہتے ہیں، سوئے اٹھ گئے، اپنے کام پہ نکل گئے، نہائے دھوئے نکل گئے، بستر وہی پڑا ہوا ہے۔ اکثر ایسے بھی گھروں میں بستر ایسے ہی پڑا رہتا ہے، نہ اسے اٹھاتے ہیں نہ اسے جھاڑتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ بستر بچھاؤ، پھر جب سو کے اٹھے تو اسے جھاڑ کر کے اس کو اٹھا کے رکھ دو، پھر بچھانا ہو تو اسے جھاڑ کر کے بچھاؤ۔ اتنی بہترین تعلیم ہے۔ یوں تو صرف سرسری طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ گندا ہوتا ہے، دھول مٹی پڑتی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا ہوگا کہ جھاڑ کر کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آنے والے دور میں اس کی جب تحقیق کی جائے گی تو لوگ اس کو اور زیادہ محسوس کریں گے۔ آج بڑے بڑے سائنسداں اس سلسلے میں ریسرچ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم بستر پر سوتے ہیں تو سو کر کے جب اٹھتے ہیں تو ہمارے جسم سے کچھ ایسے بیکٹیریاز، جراثیم نکلتے ہیں جو بستر پر رہتے ہیں، اور دوبارہ پھر اس پر ویسے ہی سوتے ہیں تو وہی جراثیم ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ جدید سائنس کہہ رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر وہ بستر اٹھا کر کے جھاڑ کے سوتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے جھٹک لیتے ہیں تو وہ جراثیم دور ہو جاتے ہیں۔ کیا نگاہ نبوت تھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ اپنی امت کا یہاں تک حضور نے خیال فرمایا۔ اپنی امت کے لیے حضور نے ایسی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ ہر اعتبار سے اس میں بے شمار منافع ہیں، فوائد ہیں۔ یہ تو سائنس کہہ رہی ہے، مگر ہمارا دل تو یہ کہتا ہے، ہمارے آقا نے فرمایا ہے تو ہمارے لیے ہمیشہ اسے تسلیم کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سائنس نے کہا ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے، ریسرچ اسکالروں نے کہا ہے، ان کی تحقیق ہے تب ہم مانیں، نہیں، بلکہ ہم بلا چوچرا فرمان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو بصر و چشم تسلیم کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے شمار فوائد عطا فرمائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے آج پھر میں اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے اندر لانے کی ہمیں بے انتہا کوشش کرنی ہے۔ اگرچہ دنیا کی کچھ قومیں اس سے نفرت پیدا کر کے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جو نفرت پھیلا رہے ہیں وہ خود ہی ایک دن ان تعلیمات مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کے لیے بالکل ہی قریب آ جائیں گے۔ یہ ان کے اندر جو نفرت ہے ایک طرح کا تعصب ہے، ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں، وہ ان کی اپنی جھوٹی قسمت ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اسلام قبول کرنے والے ان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آ کے ہم سے کہے کہ تمہارے رسول کا فرمان ہے اس پر عمل کرو، کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی واعظ آ کے ہم سے کہے کہ تمہارے آقا نے فرمایا اس پر عمل کرو، بلکہ ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے
تو ہمیں تلاش کرنا ہے کہ جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے ان کا فرمان کیا ہے، ان کا ارشاد کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، ہمیں تو تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن آج افسوس یہ کہ کہنا پڑتا ہے، میرا کہنے کے بعد بھی، بتانے کے بعد بھی اگر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں تو پھر تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ لہذا اب امیدیں رکھنا دوسروں کی طرف یہ چھوڑ دو، تعلیمات مصطفیٰ کو بے چوں چرا قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، انشاءاللہ حالات اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتر فرما دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جب اسلام قبول کیا تھا، ایمان لے آئے تھے، انہوں نے کبھی یہ شکوہ شکایت نہیں کی کہ ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے گھر لوٹ رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جس دامن مصطفیٰ کو ہم نے تھام لیا ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے، لہذا وہ مکمل طور پر عمل پیرا رہے۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ وہ مکہ سے تو مکہ سے نکالے گئے، مکہ سے انہیں دور کیا گیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا دن انہیں دکھایا کہ وہی مکہ سے جو نکالے گئے تھے فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل کرنے والے کبھی بے عزت نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی وہ بے چین اور بے قرار نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا شرط یہ ہے کہ مکمل محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ یقین پیدا کرو کہ جس مقدس دین کو ہم نے تسلیم کیا ہے وہ ہماری زندگی کے ہر موڑ کے لیے ہمارے لیے وہی بہتر ہے، یہ یقین بھی پیدا ہونا چاہیے۔ آج یہ یقین نہیں رہ گیا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، صرف ہمارے اس مقدس دین کے کلمہ طیبہ کا عالم یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کا ورد اور اس کا اکثر ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس کے بہت سارے مصائب اور مشکلات آسان فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حج کے لیے روانہ ہوا، اس وقت تو سواری گھوڑے کی، اونٹ کی سواری، آپ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے سے ہم گزر رہے تھے، دیکھا اس علاقے کے لوگ بڑے پریشان ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کسی کو، تلاش جستجو جاری ہے۔ اس وقت بڑی بھیڑ تھی تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں آ رہے؟ لوگوں نے یہ بتایا کہ اس ہمارے علاقے کے بادشاہ کی بیٹی جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہے، اس پر جنون سوار ہو گیا ہے، اور وہ عالم میں جنون میں پاگل پنی میں کچھ بھی کر ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، کپڑے پھاڑ لیتی ہے، ایسی کیفیت ہو گئی، اس لیے اس کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا ہے۔ لہذا طبیب کو تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی اس کا علاج کرے، بادشاہ پریشان ہے۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس کا علاج کر دوں گا، نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی طبیب ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں میں اس کا علاج کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں تو کچھ کانفیڈنس کے ساتھ فرما رہے ہیں، کچھ یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں، بادشاہ کی بیٹی ہے، لوگ پورے پریشان ہیں، علاقے کے لوگ پریشان ہیں، اور بڑے سے بڑے طبیب، حاذق، ماہر ڈاکٹر بالکل ہی عاجز آ گئے، کوئی علاج نہ کر سکا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں علاج کروں گا، مجھے لے چلو۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کو قریب لے جایا گیا، بادشاہ کے محل کے پاس کافی بھیڑ لگی ہے، بادشاہ بہت پریشان، پورے محل میں لوگ پریشان، اور اس کو زنجیروں میں باندھا گیا ہے۔ جیسے ہی آپ قریب گئے دروازہ کھولا گیا، بادشاہ دیکھ کر کے حیرت میں ہے، یہ فقیر، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا یہ فقیر یہ کیا کرے گا؟ بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب عاجز آ گئے اور کوئی علاج نہ کر سکا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ قریب گئے، آپ نے صرف پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر دم کیا، بس وہ لڑکی خود بخود ٹھیک ہو گئی، ساری زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئیں۔ دیکھ کر کے پورے محل والے حیرت میں ہیں، بادشاہ حیرت زدہ ہے کہ کون سا منتر انہوں نے پڑھا
کہ صرف ایک ہی سانس میں پڑھا اور اس کا جنون ختم ہو گیا، زنجیر ٹوٹ گئی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ میرے رب کا کلام ہے، لہذا اسی کی برکت سے تیری بیٹی کا مرض دور ہو گیا ہے، کفر کی بیماری دور ہوئی ہے، اسی لیے جنون ختم ہوا، تیرے اندر بھی جنون کا مرض ہے، لہذا تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ جیسے ہی بادشاہ نے کلمہ پڑھا، پورے محل والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اسلام ایسے پھیلا ہے، اسلام کلمہ طیبہ کی برکت سے پھیلا ہے، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پھیلا ہے۔ تو آج اس کلمہ طیبہ کا ورد ہم بھی کرتے ہیں، وہی کلمہ طیبہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن ایمان کہاں ہے، یقین کہاں ہے، وہ یقین کہاں چلا گیا؟ لہذا اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر تعلیمات مصطفیٰ کو لانا ہوگا۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پر عمل حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا اتنا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص مرید ہونے کے لیے بہت دور دراز مقام سے سفر کر کے آیا اور آپ کی خانقاہ میں رہا اور آپ کے حالات کو دیکھتا رہا، مرید نہیں ہوا، وہ دیکھتا رہا، کچھ دن رہ کر کے پھر واپس جانے لگا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ آئے اور چند دن رہے اور جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بڑا شہرت سنا تھا آپ کا، تو میں آپ کی کوئی کرامت دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ کوئی کرامت مجھے نظر آئے تو میں آپ کا مرید بن جاؤں، لیکن مجھے کوئی کرامت نظر نہ آئی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کرامت تو تم نے نہیں دیکھا، بالکل ٹھیک ہے، میں کوئی بہت با کرامت نہیں ہوں، لیکن میری زندگی میں اتنے دن جو تم نے دیکھا، سنت مصطفیٰ کے خلاف کوئی عمل دیکھا؟ سنت مصطفیٰ کے خلاف کوئی عمل دیکھا؟ کہا نہیں، واقعی آپ کا مکمل عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مومن کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ تعلیمات مصطفیٰ پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے، تو اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے؟ وہ قدموں میں گر گیا، قدم پکڑ لیا۔ کہا واقعی یہی میرے لیے ایک بہت اہم معیار آپ نے بتا دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہی تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر عمل پیرا ہو کر اولیاء کاملین نے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی روشنی پھیلائی، اسلام کو دور دور تک پہنچایا، آج مسلمان انہی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں، انہی تعلیمات سے ایسا بے تعلقی کا اظہار ہے کہ ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معلوم نہیں ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں جو میں نے حدیث مبارکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کا جو دوسرا حصہ ہے، اس کو اگر آپ اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھ لیں تو یہ بہت عظیم تعلیم ہے، کیونکہ یوں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ایک سے ایک ہیرے ہیں، جواہر پارے ہیں، اور ان کا کوئی بدل نہیں ہے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، ان کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی پائے گا۔ اس کے حوالے سے میں نے تشریح کیا تھا، پہلی چیز یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ان کے ماں سوا سے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے، ماں باپ، آل و اولاد، گھر بار، جائیداد، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آ جائے تو سمجھ جاؤ ایمان دل میں آ رہا ہے، ایمان کی مٹھاس ملے گی، ایمان کی چاشنی ملے گی، ایمان کی لذت ملے گی۔ اور دوسرا مقام، دوسری چیز رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ ایک انسان کسی سے اگر محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، کسی سے اگر محبت بھی کرے تو صرف اللہ کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ سے محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، استاد سے محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور کسی بھی مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہا ہے تو یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ ایمانی لذت حاصل کرنے، ایمانی چاشنی حاصل کرنے کا ایک بہتر ذریعہ ہے۔ اب ذرا اس حصے کو میں تھوڑا سا اور مزید واضح کر کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر آپ توجہ کیجئے۔ یہ کیوں فرمایا حضور نے
کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، کیونکہ ہمارا دین اسلام دین فطرت ہے، دین فطرت ہے، یعنی انسانی جو فطرت ہے اس سے بالکل قریب ہے، فطرت سے ہٹ کر کے نہیں ہے، فطرت کے خلاف کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب انسانوں کی ایک فطرت ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ رکھا ہے، وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے، یہ فطرت ہے، یہ انسان کا نیچر ہے، کیونکہ انسان کا نیچر، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مانوس ہوتا ہے، جب کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر چند دن آپ کسی کے اوپر احسان کرتے رہو، وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، کبھی آپ کا مخالف نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک انسان اگر کسی کے اندر کچھ خوبیاں دیکھتا ہے تو وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، حسن دیکھ کر کے محبت کرتا ہے، مال دیکھ کر کے محبت کرتا ہے، یا کچھ کمالات کو دیکھ کر کے انسان محبت کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی مزاج ہے۔ لہذا یہاں چونکہ ہر انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ کسی سے محبت کرو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تمہارے سامنے ایک شرط رکھی گئی ہے کہ اگر محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ اگر کسی مالدار سے، کسی ایک دیندار سے محبت ہے تو محبت کا یہ انداز صرف اس لیے ہے کہ یہ مالدار ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لہذا ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان سے، بھائی سے محبت ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور اگر جس سے اللہ راضی نہیں ہے اس سے ہماری محبت نہیں ہے، جس سے اللہ راضی نہیں ہے اس سے اللہ کے رسول بھی راضی نہیں ہیں، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہے اس سے ہماری محبت ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ابو جہل کا نام لے تو ہر مسلمان اسے نفرت کرتا ہے۔ ابو جہل نام مشہور ہے کہ دشمن رسول ہے، کیوں محبت نہیں ہے؟ سب یہی کہیے کہ جو اللہ اس سے راضی نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن رہا ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن رہا اس سے کوئی مسلمان محبت نہیں کرتا ہے۔ لہذا ایمان کا ایک معیار یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ جس سے راضی ہے اس سے ہم راضی رہیں، اللہ جس کو پسند فرمائے اس سے ہماری محبت کا سلسلہ رہے، تعلق رہے، تو انشاءاللہ ایمان برقرار رہے گا۔ ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کفر کی طرف جانے کو، کفر کی طرف پلٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو، کیونکہ انسانی فطرت یہ بھی ہے کہ کوئی انسان آگ میں ڈالے جانے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مرنے کے بعد کوئی قبول کر لیتا ہے، ورنہ ہم تو الحمدللہ نہ زندگی میں آگ کو پسند کر رہے ہیں نہ مرنے کے بعد آگ کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ آگ میں جانا ہمیں پسند نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا۔ کیوں دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نار کا مطلب عربی میں آگ ہے، یہ آگ کے عذاب سے بچنے کی ہمیں دعا کی تعلیم دی گئی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم فرمائی ہے، کیونکہ یہ جہنم کی آگ ایک بہت ہی خطرناک عذاب ہے، تو آگ میں جانے کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا جب آگ میں جانے کو نہیں پسند کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اسی طرح سے کفر کی طرف جانے کو ناپسند کرو، کیونکہ کفر کی طرف جانا یہ سیدھے سیدھے آگ میں جانے کو پسند کرنا ہے، کوئی جہنم میں جانے کو پسند کرنا ہے۔ آج بہت سارے حالات ہمارے درمیان ایسے بنائے جا رہے ہیں، ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، ایسی صورتیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ مسلمان اب مسلمان نہ رہے بلکہ وہ کفر کی طرف پہنچ جائے، کفر کی چیزوں کو اختیار کرے۔ آج بہت ساری کچھ تنظیمیں اس حرکت پر آمادہ ہیں اور اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ اب مسلمان اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے وہ کفر کی طرف آ جائے۔ لہذا آپ اس بارے میں الرٹ رہنے کی کوشش کریں، آگاہ رہیں، بیدار رہیں، خود بھی اور اپنی اولاد کو، کہ کفر کی طرف جانے کو ناپسند کرو، یعنی اس کو ہرگز قبول نہ کرو اور اس کو ہرگز تسلیم نہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آئے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا، اس کا تو ٹھکانہ ادھر کر دیا گیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ لہذا یہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کے اندر، معاملات میں اور تمام اصول میں
اس بات کا لحاظ اور خیال کرنا ضروری ہے کہ کہیں کفر نہ سرزد ہو جائے اور کفر کی طرف ہمارا قدم نہ بڑھے، کفر کی طرف ہمارا قدم نہ بڑھے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری اولاد میں اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ صرف چند چیزوں کو اسلامی تعلیمات میں مانتے ہیں اور چند چیزوں کو نہیں مانتے۔ یہ صاف طور پر کہنے لگے ہیں کہ ہم بند کے رہنے والے نہیں، ہم آزاد رہیں گے۔ یہ نئی نسل کا ایک نعرہ ہے جو ہماری نئی نسل آج سامنے آ رہی ہے، چاہے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کا مزاج یہ بن رہا ہے کہ ہم پابند ہو کے نہیں رہیں گے، ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں مولویوں کی باتوں میں پابند مت کرو، ہمیں علماء کی باتوں میں پابند مت کرو۔ یہ علماء اور مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، اس طرح سے ان کا ذہن بن رہا ہے اور وہ کفر کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ مگر یاد رکھو آنے والا دن یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جس دن ہماری یہ اولاد اللہ نہ کرے کفر کی طرف پہنچ گئی اور پھر زندگی کی آخری سانس ختم ہو گئی اور دنیا سے نکل گئے، کل میدان محشر میں ہماری نگاہوں کے سامنے وہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے، اس وقت دیکھ کر کے حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں گے، اور اس وقت ہمیں یہ احساس دلایا جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا تمہاری یہی اولاد جن کے لیے تم نے ساری کمائی خرچ کی اور آج اسی تمہاری اولاد کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تم نے انہیں اس آگ سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کہیں پر آگ لگ جائے، کہیں پر آگ لگ جاتی ہے اور اگر ہم کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہاں پر ہمارا بچہ موجود ہے، ہمارا نہیں کسی کا بھی بچہ ہے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جلدی سے اسے نکال لیں، جلدی سے وہاں سے اسے بچا لیں، تو پوری کوشش یہ کی جاتی کسی طرح سے اسے نکال لیں۔ خاص طور پر جس کا بچہ اگر اس کی نگاہوں کے سامنے گھر میں یا کہیں بلڈنگ میں آگ لگی ہو اور وہاں چلنے والا ہو تو بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، ذرا اس تصور کو اپنی نگاہوں کے سامنے لاؤ، اس منظر کو اپنے سامنے لاؤ کہ جس دن اس کفر کی وجہ سے یہی اولاد آگ میں ڈالی جا رہی ہو، اس وقت ہمارا کیا حل ہوگا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایسی تعلیم دو کہ وہ کفر کی طرف نہ جائے بلکہ خالص ایمان کی حالت میں دنیا میں رہیں اور تعلیمات مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جائیں۔ انشاءاللہ وہ آگ سے محفوظ رہیں گے، جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں بڑی عزت عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ یہ کفر کی طرف جانا تو یہ آگ میں جانے کا سبب ہی ہے، لیکن ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے، ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے ایک چیز قابل غور یہ ہے کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے دامن بچاؤ، اس لیے کہ ایک مومن جتنا گناہوں سے دور ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور جتنا وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے اتنا ہی ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، اور جہاں ایمان کمزور ہو گیا تو پھر شیطان کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان اسی طاق میں رہتا ہے، وہ گناہ کیوں کرواتا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ابھی تو آپ نمازی ہیں، ابھی تو آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ابھی تو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، لیکن گناہوں کی طرف اس لیے لے جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان کمزور ہو جائے، اور جس دن ایمان کمزور ہو جاتا ہے پھر وہ کفر تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہم نے دیکھا کہ جو گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی حرام کاری میں مبتلا ہیں، اندیشہ یہی ہے بلکہ دیکھا یہ گیا کہ بہت جلد وہ کفر کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا اور نہ انہیں افسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے بہت اچھا کیا معاذ اللہ رب العالمین۔ لہذا ابھی سے اس بات کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ کفر کی طرف نہ جائیں، کفر سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے لیے تمام گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے اور مزید اگلی جمعہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کوشش یہ کریں کہ عمل کی زندگی میں ہم پوری طرح سے کھرے اتریں، عمل پیرا ہوں، عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں سنتے ہیں لیکن عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ لہذا آج ہماری ذمہ داری ہے کہ خود بھی اور اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر والوں کو عمل کی دعوت دیں اور انہیں کہیں کہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تمام گناہوں برائیوں سے بد مذہبوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ